اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ جس لڑکی کو رئیس نے اپنے دشمن کے خلاف مہرہ سمجھ کر اغوا کیا تھا، اسی لڑکی نے چند دن بعد اس کے سینے میں دفن و دل جگا دیا، جسے رئیس نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ مگر رئیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے نکلا ہے، اسی شخص کے گھر میں وہ لڑکی رہتی ہے، جس کی ایک مسکراہٹ اس کے انتقام سے زیادہ طاقتور ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شہر سے دور شاہ جہاں آباد کی ویران حویلی میں ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ 4 مسلح آدمی گاڑی سے اترے اور پچھلی نشست سے ایک لڑکی کو باہر نکالا۔ لڑکی بے ہوش تھی، اس کے بال چہرے پر بکھرے تھے اور ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے۔ اسے حویلی کے اندر لے جایا گیا۔ وہ حویلی کبھی شہر کے ایک بڑے خاندان کی شان ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کے دروازوں پر زنگ لگا تھا، دیواروں کا رنگ اتر چکا تھا اور صحن میں اگے ہوئے جنگلی پودے اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں برسوں سے کسی نے دل لگا کر زندگی نہیں گزاری تھی۔ اوپر کے ایک کمرے میں لڑکی کو بستر پر لٹایا گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اس نے لڑکی کو دیکھا اور کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ یہی تھی عنایا، سیف اللہ کی بیٹی، وہی سیف اللہ جس کے خلاف رئیس نے اپنی پوری زندگی بدلے کی آگ میں گزاری تھی۔ رئیس نے اپنے ساتھی سے کہا، سب باہر جاؤ۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف رئیس اور بے ہوش عنایا رہ گئے۔ کچھ دیر بعد عنایا کی پلکیں ہلیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو پہلے دھندلا سا چھت نظر آیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں محسوس ہوئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، مگر جسم میں طاقت نہیں تھی۔ اچانک اسے کمرے کے دوسرے سرے سے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا، لمبا قد، سخت چہرہ، گہری آنکھیں اور ایسی خاموشی جیسے وہ اپنے اندر پورا طوفان چھپائے کھڑا ہو۔ عنایا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے خوف لہجے میں بولی، تم کون ہو؟ رئیس نے جواب دیا، وہ شخص جس کے پاس تمہارے باپ تک پہنچنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ عنایا نے بھویں سکیڑی، یعنی تم مجھے اغوا کر کے میرے باپ کو ڈرانا چاہتے ہو؟ رئیس نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھانا ہے۔ عنایا نے رسیاں کھینچی، مجھے پہلے یہ سمجھاؤ کہ تم نے مجھے باندھا کیوں ہے؟ رئیس اس کے قریب آیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ عنایا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، اگر میں بھاگ سکتی تو پہلے ہی بھاگ چکی ہوتی۔ تم نے جس طریقے سے مجھے بے ہوش کیا ہے، اس کے بعد تو میری ٹانگیں بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں۔ رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی۔ اسے توقع تھی کہ وہ خوف سے کانپے گی، مگر وہ تو شکایت کر رہی تھی۔ رئیس نے رسیاں کھول دیں۔ عنایا نے فوراً اپنا ہاتھ رگڑے اور کہا، کم از کم اتنی انسانیت تو تم میں موجود ہے۔ رئیس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، میرے صبر کا امتحان مت لینا۔ عنایا نے جواب دیا، اور تم میری برداشت کا امتحان مت لینا۔ رئیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں خوف نہیں تھا، مگر خوف کے نیچے ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر اس نے ناک سکیڑی، یہ جگہ تمہاری ہے؟ رئیس نے کہا، ہاں۔ عنایا نے حیرت سے کہا، پھر تمہیں کسی صفائی کرنے والے کی ضرورت ہے؟ رئیس نے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں صفائی کرنے نہیں آئی ہو۔ عنایا نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، مگر اگر میں یہاں ایک رات بھی رہی تو شاید دھول سے ہی مجھے مار دیا جائے۔ رئیس پہلی بار بے اختیار مسکرایا۔ عنایا نے فوراً انگلی اٹھائی، تم مسکرا سکتے ہو، مجھے لگا تھا تمہارے چہرے پر غصے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ رئیس نے فوراً چہرہ سنجیدہ کر لیا، زیادہ بولنے کی عادت اچھی نہیں، عنایا نے کہا، اور کم بولنے کی عادت بھی اچھی نہیں۔ اسی لمحے رئیس کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے لیے مسئلہ بننے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مسئلہ اتنا بڑا ہوگا۔
کہ ایک دن وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسے اہم سمجھنے لگے گا۔ رئیس نے عنایا کو سامنے اس کے باپ کی تصویر دکھائی۔ عنایا نے تصویر دیکھی اور فوراً نظریں پھیر لیں۔ رئیس نے پوچھا، تم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی؟ عنایا تلخ ہنسی، محبت؟ میں نے بچپن میں بہت کوشش کی تھی، پھر سمجھ آ گیا کہ جس شخص کو اپنی بیٹی کی ماں کی موت کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کا عکس نظر آئے، وہ اس بیٹی سے محبت کیسے کرے گا؟ رئیس چونکا۔ اسے اپنے آدمیوں سے عنایا کے خاندان کی معلومات ملی تھیں، مگر اس کے لہجے میں چھپا درد اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ عنایا نے کہا، تمہیں اگر میرے باپ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے کیوں؟ اس سے جواب دیا، کیونکہ وہ تمہیں کھو کر ہی کمزور ہوگا۔ عنایا نے تلخی سے کہا، تم نے غلط حساب لگایا ہے، وہ مجھے کھو کر کمزور نہیں ہوں گے، شاید انہیں سکون ملے گا۔ رئیس نے پہلی بار اپنے منصوبے پر شک کیا۔ اسی رات عنایا کو بھوک لگی۔ رئیس نے کھانا منگوایا، مگر عنایا نے پلیٹ دیکھی اور کہا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ رئیس نے کہا، کیوں؟ عنایا نے جواب دیا، کیونکہ اگر میں نے یہ کھا لیا تو تمہیں دوسرا قیدی تلاش کرنا پڑے گا۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عنایا نے کہا، کھانا ٹھنڈا ہے۔ رئیس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، کھانا گرم کر کے لاؤ۔ عنایا نے کہا، اور چائے بھی؟ رئیس نے اسے دیکھا، تمہیں بہت حکم دینے کی عادت ہے۔ عنایا نے جواب دیا، تم نے مجھے اغوا کیا ہے، میری خدمت تو کرنی پڑے گی۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں تو کم از کم چائے تو اچھی ملنی چاہیے۔ رئیس نے سر جھکا کر ہنسی چھپائی۔ چند ہی دنوں میں عنایا نے حویلی کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے کمرے صاف کیے، پردے درست کیے، پرانی کتابیں ترتیب دیں اور رئیس کے کمرے سے ایسی چیزیں نکالیں جنہیں دیکھ کر خود رئیس بھی حیران رہ گیا۔ ایک صبح رئیس نے اپنے کمرے کی الماری میں کپڑے ترتیب دیتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عنایا نے کہا، تمہارے کپڑے تمہارے دشمن ہیں۔ رئیس نے کہا، کیا مطلب؟ عنایا نے ایک قمیض اٹھا کر کہا، اسے دیکھو، اسے کب سے طے نہیں کیا۔ رئیس نے بے نیازی سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ عنایا نے جواب دیا، مجھے پڑتا ہے۔ رئیس نے اسے دیکھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ عنایا نے ایک لمحے کو خاموش ہو کر کہا، لگتا ہے، بہت لگتا ہے، مگر میں خوف کی وجہ سے خود کو ختم نہیں کر سکتی۔ رئیس پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اسی رات رئیس نے عنایا کے لیے اپنے ماضی کا دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے۔ ایک طاقتور صنعت کار نے ان کی زمین ہتھیانے کے لیے جعلی کاغذات بنوائے۔ رئیس کے والد نے عدالت جانے کی کوشش کی، مگر راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ رئیس کی ماں نے شوہر کی موت کے بعد چند ماہ ہی دم توڑ دیا۔ رئیس نے کہا، میں نے انصاف مانگا، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ پھر میں نے خود قانون بننے کا فیصلہ کیا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ تمہیں کیا کہتے؟ رئیس نے جواب دیا، نہیں۔ عنایا نے کہا، شاید وہ کہتے کہ میرے بیٹے، بدلہ لینے میں اپنی زندگی مت جلا دینا۔ رئیس کی آنکھوں میں نمی آئی، مگر اس نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ عنایا نے پہلی بار اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رئیس نے اس ہاتھ کو دیکھا، برسوں بعد کسی نے اسے اس طرح چھوا تھا، جیسے وہ کوئی خطرناک آدمی نہیں بلکہ ایک زخمی انسان ہو۔ رئیس نے دھیرے سے کہا، تمہیں مجھ پر رحم آ رہا ہے؟ عنایا نے کہا، نہیں، مجھے تمہارا دکھ سمجھ آ رہا ہے۔ فرق ہے۔ رئیس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر رئیس نے ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اسے اپنے جذبات سے خوف آ گیا ہو۔ مگر اس رات کے بعد اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ عنایا کو قیدی کی طرح نہیں دیکھتا تھا، وہ اس کے لیے کتابیں لاتا، اس کی پسند کی چائے بنوانے لگا، اور جب عنایا کو بخار ہوا تو پوری رات اس کے بستر کے پاس بیٹھا رہا۔
انایا نے آدھی رات آنکھیں کھولیں تو رئیس کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا، تم سوئے نہیں؟ رئیس نے کہا، تمہارا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ انایا مسکرا کر کہنے لگی، تم بہت عجیب ہو۔ رئیس نے پوچھا، کیوں؟ تم مجھے اغوا بھی کرتے ہو اور پھر میری خدمت بھی۔ رئیس نے پہلی بار جھجک کر کہا، شاید مجھے خود نہیں معلوم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے، رئیس نے کہا، تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسی دوران رئیس کو خبر ملی کہ سیف اللہ نے مزدوروں کی اجرت روکنے کا اعتراف تو کر دیا ہے، مگر اس کے پیچھے اصل وجہ کچھ اور ہے۔ سیف اللہ کو کسی نے دھمکایا تھا۔ وہ شخص رئیس کے خاندان کے خلاف برسوں سے سازش کر رہا تھا۔ رئیس نے اپنے آدمیوں کو تحقیقات کا حکم دیا۔ انایا نے کہا، میرے والد اتنے بے رحم نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ رئیس نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے باپ کا دفاع کر رہی ہو۔ انایا نے جواب دیا، نہیں، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ تم پوری حقیقت نہیں جانتے۔ انایا نے اپنے والد کے دفتر کی ایک پرانی الماری کا ذکر کیا جہاں اس کی ماں کی چیزیں رکھی تھیں۔ رئیس نے اسی رات وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ انایا بھی ساتھ گئی۔ دونوں خفیہ طور پر گھر میں داخل ہوئے۔ انایا نے الماری کھولی تو ایک پرانا صندوق ملا۔ اس میں اس کی ماں کی ڈائری تھی۔ ڈائری کے ایک صفحے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ انایا کے والد نے رئیس کے خاندان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اصل سازش ان کے اپنے بڑے بھائی نے کی تھی۔ اس نے رئیس کے والد کے دستخط جعلی بنائے اور سارا کاروبار ہڑپ کیا۔ رئیس نے صفحات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کانپتے محسوس کیے۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا، رئیس، تمہارے والد کا قاتل نام سیف اللہ نہیں۔ رئیس کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ ایک لمحے میں بکھر گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے سال میں غلط شخص سے نفرت کرتا رہا۔ انایا نے کہا، ابھی سب ختم نہیں ہوا، رئیس، حقیقت سامنے لانی ہوگی۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا، اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید اپنے ہی باپ کے اصل دشمن کو کبھی نہ ڈھونڈ پاتا۔ انایا نے مسکرا کر کہا، تو اب مجھے چھوڑ دو۔ رئیس خاموش ہو گیا۔ انایا نے پوچھا، کیا ہوا؟ رئیس نے کہا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ انایا کے دل میں عجیب سی خلش ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے، مگر الفاظ نہ ملے۔ اگلے دن رئیس نے واقعی اس کے لیے گاڑی تیار کر دی۔ انایا دروازے پر پہنچی تو رک گئی۔ اس نے مڑ کے رئیس کو دیکھا، تم کچھ کہو گے نہیں؟ رئیس نے کہا، کیا کہوں؟ تم آزاد ہو۔ انایا نے پوچھا، اگر میں نہ جاؤں؟ رئیس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا مگر رک گیا۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں انایا۔ انایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم ہمیشہ اتنی ضدی کیوں ہو؟ رئیس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اگر تم میرے پاس رہو تو میں چاہوں گا کہ تم اپنی مرضی سے رہو۔ انایا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید میں اپنی مرضی سے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ رئیس کی سانس رک گئی۔ اس نے انایا کو دیکھا، کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ انایا نے سر ہلایا، ہاں میں جانتی ہوں، میں تم سے ڈرتی تھی، پھر تمہیں سمجھنے لگی، پھر تم پر اعتماد کیا، اور اب شاید میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ رئیس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے انایا کو اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اس لمحے میں دونوں کے درمیان موجود تمام خوف جیسے ختم ہو گئے، مگر ان کی محبت کا امتحان ابھی باقی تھا۔ رئیس کے اصل دشمن نے انایا کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ ایک شام انایا کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اگر رئیس نے اپنے خاندان کی پرانی زمین واپس لینے کی کوشش کی تو انایا کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ انایا نے خط رئیس سے چھپایا، مگر رئیس نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ لیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انایا نے کہا، کچھ نہیں،
رئیس نے سخت لہجے میں کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ مت بولو۔ عنایا نے خط دے دیا۔ رئیس اسے پڑھ کر چند لمحے بالکل خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دوبارہ میری وجہ سے خطرے میں پڑ جاؤ۔ رئیس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، تم میری وجہ نہیں ہو، تم میری زندگی ہو۔ اگر خطرہ تم تک پہنچا ہے تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ مگر اس بار عنایا نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ اصل دشمن خاندان کا ایک قریبی رشتہ دار نکلا، جو برسوں سے دونوں خاندانوں کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ اس نے رئیس کے والد کی زمین بھی ہڑپی تھی اور سیف اللہ کو بھی بلیک میل کیا تھا۔ آخر کار ثبوت جمع ہوئے اور پولیس کے سامنے حقیقت آ گئی۔ رئیس کے والد کے قتل کا راز بھی کھل گیا۔ قاتل وہی شخص تھا جسے رئیس برسوں سے اپنا محسن سمجھتا رہا تھا۔ رئیس نے جب اسے گرفتار ہوتے دیکھا تو اس کے اندر عجیب سکون پیدا ہوا۔ انتقام کی آگ بجھ گئی تھی۔ عنایا اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رئیس نے کہا، میں نے سوچا تھا میں اسے مار کر سکون حاصل کروں گا، مگر آج معلوم ہوا کہ انصاف دیکھنا بدلہ لینے سے زیادہ طاقتور ہے۔ عنایا نے کہا، کیونکہ اب تم وہ رئیس نہیں رہے جو برسوں پہلے اس حویلی میں آیا تھا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا، تم وہ لڑکی نہیں رہی جسے میں یہاں زبردستی لایا تھا۔ عنایا مسکرائی، پھر اب کیا ہوں میں؟ رئیس نے کہا، میری زندگی کا وہ حصہ جس کے بغیر میں دوبارہ اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ عرصے بعد رئیس نے اپنی غیر قانونی زندگی ختم کر دی۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور ان مزدوروں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جن کے حقوق کے لیے وہ کبھی بندوق اٹھاتا تھا۔ عنایا نے اپنی تعلیم مکمل کی اور عورتوں کے لیے ایک تعلیمی مرکز قائم کیا۔ دونوں نے اپنی زندگی کو نئے مقصد کے ساتھ شروع کیا، مگر ان کے درمیان شرارت اور محبت کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ ایک شام عنایا نے رئیس کی الماری کھولی اور اس کی پرانی کالی جیکٹ نکال کر کہا، یہ اب بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے؟ رئیس نے کہا، کیوں؟ عنایا نے کہا، کیونکہ اسی میں تم نے پہلی بار مجھے اغوا کر لیا تھا۔ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، تم آج بھی مجھے وہ بات یاد دلاتی ہو۔ عنایا نے کہا، کیونکہ میری زندگی کی سب سے عجیب کہانی وہیں سے تو شروع ہوئی تھی۔ رئیس اس کے قریب آیا، اگر میں تمہیں دوبارہ پہلی بار ملتا تو کیا کرتے؟ عنایا نے کہا، پہلے میں تم سے ڈرتی، پھر تمہارا کمرہ صاف کرتی۔ رئیس ہنس پڑا۔ پھر؟ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر شاید تمہارے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتی۔ رئیس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم کامیاب ہو گئی عنایا؟ عنایا نے مسکرا کر پوچھا، واقعی؟ رئیس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے اندر وہ شخص نہیں رہا جو تمہیں اغوا کر کے لایا تھا۔ تم نے اسے ختم نہیں کیا، تم نے اسے بدل دیا۔ عنایا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ محبت صرف محفوظ جگہ نہیں دیتی، کبھی کبھی انسان کو خود سے بھی ملوا دیتی ہے۔ رئیس نے کہا، ایک بات بتاؤ گی کیا؟ اگر اس رات تمہیں موقع مل جاتا اور تم بھاگ جاتی تو؟ عنایا نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں بھاگ جاتی۔ رئیس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، بہت شکریہ۔ عنایا ہنس پڑی، مگر شاید راستے میں رک جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ شاید دل نے تب ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ آدمی خطرناک ضرور ہے مگر میرے لیے نہیں۔ رئیس نے اسے دیکھا اور کہا، اور اگر میں تمہیں کبھی نہ ملتا تو؟ عنایا نے جواب دیا، تو شاید تم آج بھی اپنے ماضی سے لڑ رہے ہوتے۔ رئیس نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، اور تم آج بھی اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی۔ عنایا نے کہا، شاید ہماری ملاقات اغوا سے ہوئی تھی، مگر ہمارا ساتھ ہمارے ماضی سے بنا، یہی فرق ہماری پوری کہانی ہے۔ رئیس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، وہی بارش جو اس رات بھی ہوئی تھی جب عنایا پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ مگر آج اس حویلی میں خوف نہیں تھا، روشنی تھی، زندگی تھی، کتابیں تھیں، ہنسی تھی، اور دو ایسے دل تھے جو کبھی دشمنی کے بیچ ملے تھے مگر اب محبت میں ایک دوسرے کا گھر بن چکے تھے۔
عنایا نے آہستہ سے کہا، رئیس ہاں، اگر کبھی ہماری بیٹی پوچھے کہ ہماری محبت کیسے شروع ہوئی تھی تو کیا بتاؤ گے؟ رئیس نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، سچ کہ میں ایک ضدی، غصے والا اور بدلہ لینے والا انسان تھا، اور ایک لڑکی نے پوری دنیا الٹ دی۔ عنایا ہنس کر کہا، اور یہ بھی بتانا کہ تم نے اسے اغوا کیا تھا۔ رئیس نے کہا، یہ بات شاید چھپا لوں۔ عنایا نے فوراً اسے گھورا، کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے ہماری بیٹی تمہاری طرح ضدی اور تمہاری ماں کی طرح بہادر نکلی تو وہ مجھے بھی اغوا کر لے گی۔ دونوں ہنس پڑے۔ پھر رئیس نے عنایا کو اپنے قریب کر کے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میری زندگی میں حادثے کی طرح آئی تھی، مگر آپ میری ہر دعا کا حصہ ہو۔ عنایا نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور تم میری زندگی میں دشمن بن کر آئے تھے، مگر میرے دل نے تمہیں اپنا بنا لیا۔ شاید کچھ محبتیں آسان راستوں پر نہیں ملتیں، انہیں خوف، غلط فہمی، دھوکے اور درد سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان سمجھتا ہے کہ جس شخص سے وہ زیادہ نفرت کرتا تھا شاید وہی اس کے دل کا سب سے محفوظ گوشہ بننے والا تھا۔ رئیس اور عنایا کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، ایک اغوا سے شروع ہوئی مگر ایک ایسے رشتے پر ختم ہوئی جس میں کسی نہ کسی کو قید نہیں کیا، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے چنا، اور شاید یہی محبت سب سے خوبصورت حقیقت ہے کہ جس دل کو دنیا نے دشمنی سکھائی ہو، اسے بھی ایک سچا انسان محبت کرنا سکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو رئیس اور عنایا کی یہ جذباتی اور سنسنی خیز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پسند ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تبصرے میں بتائیں کہ آپ اگر عنایا کی جگہ ہوتی تو کیا رئیس کے ماضی کو جاننے کے بعد بھی اس سے محبت کر پاتی؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔